السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کے مختلف اینگلز، مختلف جہات کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع ہی کو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب بیان کیا گیا، اور اسی طرح کی آیتیں قرآن پاک میں دیگر جگہ پہ بھی موجود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت ہی کی اطاعت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باطنی مقام و مرتبہ ہے اس کا تو کیا کہنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلیہ ظاہری بھی ہے، اس کو بھی مسلمانوں کو اپنانا چاہیے۔ اتباع کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنایا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو، ڈھال کو، نشست کو، برخاست کو، حدیث کو، تقریر کو، ہر چیز کو اپنا لیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے سیرت کی، تو آپ کا جو ظاہری حلیہ ہے اس کا بھی ایک ویٹیج ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا پتہ کیا ہے، کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور حقیقت میں اگر آپ، یہ عام فہم بات ہے، نبی کریم اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں سے ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کریں گے، لا محالہ اللہ رب العزت کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جب کفار نے آپ کی ہجف کو بیان کیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دعا دی تھی، کیا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اس کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ اب جس کی مدد جبریل امین کے ذریعے ہو رہی ہو، اور کس بات پہ ہو رہی ہے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے پہ، سیرت بیان کرنے پہ بھی انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور انہوں نے نعت کہی تو کیا کہی؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ اتنے حسین ہیں کہ کسی آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ آپ اتنے جمیل ہیں کہ کسی ماں نے ایسا جمیل جنا ہی نہیں۔ اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یوم تخلیق کے دن آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اور اللہ رب العزت کو کہہ رہے تھے، اے میرے پیارے رب، مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا۔ آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ اسی طرح حضرت جابر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو بیان کیا، کتنے عمدہ انداز میں بیان کیا کہ مدینہ کی ایک رات ہے، فضا میں ہنکی ہے، ہوا معطر ہے، ناک سے ایک بھینی بھینی خوشبو ٹکرا رہی ہے، قدم بے اختیار ہو کے اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے۔ کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں، میں مسجد النبوی کے صحن میں پہنچ چکا ہوں، اور آقا دو جہاں سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ایک نگاہ آقا کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ چاند کو بھی اگر حسن ملا، آقا آپ کے چہرے پر انوار سے ملا۔ یہی وہ چہرہ ہے کہ امن بیان کرتی ہیں، وہ چمکتا ہوا سورج تھا کہ دمکتا ہوا چاند تھا۔ جب آیا اپنے ساتھ رحمتوں کو لے کے آیا، جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں، اور یہی وہ چہرہ ہے کہ صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جس نے حالت ایمان میں دیدار کر لیا، اس آنکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ اتنا خوبصورت چہرہ آپ نے تاریخ کے اندر حضرت یوسف کے حسن کے بہت تذکرے سنے ہیں، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں، میں اپنے مطالعے کے حساب سے یہ بات کہتا ہوں، کیا حضرت یوسف کا حسن اس قدر زیادہ تھا کہ عورتوں نے چھری کو چلایا، انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہ ہو سکا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں کہ انگلیاں کاٹ رہے ہیں، چہرے کے اوپر نگاہیں ٹک گئیں،
ذخیرہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی حلیہ مبارک بیان ہوا ہے، صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے کہ ایک مرتبہ نظر اٹھتی تھی تو دوسری دفعہ ٹکنے کی جسارت نہیں تھی کرتی، خود بخود جھک جاتی تھی۔ اور یہی بات سمامہ یمامہ کے گورنر ہیں، مسجد النبوی کے صحن میں ان کو پلر سے باندھا گیا، ستون سے باندھا گیا، زور سے کسا گیا، مخالف ہیں، ابھی دشمن ہیں، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے ہیں سمامہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تو اپنے دشمن کا چہرہ دیکھ لے؟ اس وقت وہ بعض ایسے الفاظ کہتے ہیں جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت عمر کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں تلوار کے اوپر کہ ابھی حکم میں رسول آ جائے، اس گستاخ کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا رحم ہیں کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب سمامہ خود بیان کرتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا نبی یہ محترم میرے سے کوئی اتنا بڑا مطالبہ تو نہیں تھے کر رہے، صرف یہی کہہ رہے تھے نا کہ میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا اور مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے دشمن کی شناخت نہیں کرنا چاہتا، اپنے دشمن کی پہچان نہیں رکھنا چاہتا۔ کہا دل میں یہ خیال آیا ایک نظر اگر چہرے پہ ڈل بھی جائے تو کون سی آفت آ جائے گی، کون سی قیامت آ جائے گی۔ بس یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ وہ لمحہ تھا۔ سمامہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ اللہ کی قسم عرب شعراء نے اسی لیے کہا تھا یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سمامہ کہتے ہیں اب چہرہ دیکھا ہے، قدم آزادی مل گئی ہے، پروانہ مل گیا ہے، اب قدم مدینہ کی سرحدوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا جس تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف گیا تھا دگنی رفتار سے سرحدوں سے واپس آیا۔ آقا نے کیا ہوا سمامہ کیوں لوٹ آئے ہو؟ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا۔ سمامہ نے جواب دیا آقا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ آقا جب سے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے دل بے تاب ہے، صرف آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ معزز ناظرین گرامی قدر آپ خود بتلائیے کائنات میں کسی کا ظاہر اتنا عمدہ ہے، کسی کا ظاہر اتنا عمدہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں۔ اگر نبی محترم کا ظاہر اتنا عمدہ ہے تو مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم ان کی ظاہر کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم کائنات کا سب سے زیادہ حسین چہرہ داڑھی سے مزین تھا۔ ہم نے حلیے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو جو بندہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے آج اس کو قدامت پسند، متعصب، حتیٰ کہ بعض جو حالات دہشت گرد تک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کا ظاہر بھی قابل پیروی، نبی کا ظاہر بھی قابل تقلید، نبی کا ظاہر بھی قابل اتباع۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ نبی محترم کا اگر مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے، اس قدر زیادہ ہے، اگر نبی کی ذات اتنی اعلیٰ ہے تو معزز ناظرین گرامی قدر آپ خود فیصلہ کیجئے ان کی بات اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ ان کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے کہ دیناریہ کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ غزوہ احد کے اندر، احد کے میدان کے باہر کھڑی ہیں، ایک آنے والا آیا، کہنے لگا تیرا باپ کٹ گیا۔ کہا مجھے میرے بابا کی خبر نہ بتلاؤ، مجھے بتلاؤ فاطمہ کے بابا کیسے ہیں۔ دوسرے نے آ کے کہا تیرا خامند کٹ گیا۔ کہا مجھے میرے خامند کا نہ بتلاؤ، مجھے بتلاؤ عائشہ و حفصہ کے خامند کیسے ہیں۔ تیسرے نے کہا تیرا بیٹا کٹ گیا۔ کہا مجھے میرے بیٹے کی خبر نہ دو، مجھے بتلاؤ آمینہ کے لال کیسے ہیں۔ چوتھا آنے والا آیا، کہنے لگا کہ تیرا سب کچھ ہی لٹ گیا، تیرا بھائی بھی کٹ چکا ہے۔ اس وقت بھی دیناریہ نے ایک الفاظ کہے مجھے میرے بھیا کی خبر نہ دو، مجھے بتلاؤ شیما کا بھیا کیسا ہے۔ اور پھر نبی محترم کا چہرہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھا تو کہنے لگی اللہ کی قسم آپ کے چہرہ پر انوار کی زیارت کر کے، آپ کے چہرہ پر نور کی زیارت کر کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی غم آیا ہی نہیں۔ 4 رشتہ دار ایک ہی موقع کے اوپر، ایک ہی میدان کے اوپر کٹ گئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی غم آیا ہی نہیں۔ اتباع رسول کرنا ایک تو عقلی طور پہ اور منطقی طور پہ بالکل بعین شریعت کے
ماتحت ہے، یعنی لازم ہے، عقلی اور منطقی طور پہ بھی اللہ رب العزت نے خود آسمان سے اتر کے ہمارے لیے کوئی نمونہ پیش نہیں تھا کرنا، بلکہ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجنا تھا اور انہی کی زندگی کو نمونہ قرار دینا تھا اور انہی کے رستے کو قابل تقلید قرار دینا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم جو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو عقلی اور منطقی دلائل ہیں پیروی کے اور اتباع کے، لیکن دوسرا ایک بہت بڑا جو اس کے اندر لاجک ہے، وہ حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں اور نبی کریم کے مقام و مرتبے کا جو ذکر آتا ہے۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مقام و مرتبے کے حوالے سے چند روایات پیش کی ہیں۔ یہاں پر آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی مقام و مرتبے کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں کہ کائنات کا سب سے افضل انسان، کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان، اس کا ذات، اس کی ذات، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر فوق ہے۔ آپ صرف دو واقعات ان کو اگر یاد کر لیں تو اتباع رسول کے حوالے سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلا واقعہ کلام حمید کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سوئے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آیا، جبریل امین آئے، سب کو پتہ واقعہ معراج کی تفاصیل کے حوالے سے۔ اس کا جو دباچہ ہے، اس کا جو مقدمہ ہے، اس کی جو ابتدا ہے، یہ وہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جبریل امین نبی محترم کو اپنے ساتھ مسجد اقصی لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے روحانی چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، سرخ و سفید داڑیاں، مزین، آراستہ، خوشنما، خوبصورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ کون لوگ آئے ہیں؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، دنیا سے چلے جانے والا دنیا میں کبھی واپس نہیں لوٹتا، یہ نبی محترم کا معجزہ ہے، اور معجزے کے اوپر دلائل نہیں رکھے جاتے، معجزے سے دلائل اخذ نہیں ہوتے۔ اگر معجزوں کو دلیل بنا دیا جائے تو پھر تو مردہ بھی حضرت عیسیٰ کے دور میں زندہ ہوئے وغیرہ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے تھے، آج سب کو دوبارہ نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، کہنے لگے یہ کس لیے آئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی محترم نے کہا یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ اگر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تو جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ رسول، یہ پیغمبر، کیا اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا ان کی بات کو قابل تقلید نہ سمجھا جائے؟ کیا ان کی حدیث کو اتباع، ان کی حدیث کو نہ مانا جائے؟ کیا اس سے بلند مقام کوئی ہے جس کی بات ہم مانیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور میرا عقیدہ ہے سارے پیغمبروں کے، سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے امام ہیں، اور جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن لوائے حمد ہوگا، جو شفاعت کریں گے، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جو اپنی امت کے لیے اس دن امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اگر میں اور آپ ہی ان سے غداری کر دیں، اگر میں اور آپ ہی ان کی بات نہ مانیں، تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہر میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے گا، ہر میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے گا الا من ابا، مگر جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے سے بھی کیا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ کیا جنت میں جانے سے بھی انکار ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں انکار ہو سکتا ہے۔ کہا وہ انکار کیا ہے؟ نبی کریم نے کہا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری بتلائی ہوئی باتوں کو، میری حدیثوں کا تمسخر اڑائے گا، میری باتوں کو قبول نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل ہونے کا انکار کر دے گا۔ اتباع رسول اتنا اہم ہے۔ یہ واقعہ تو پیغمبروں کے حوالے سے ہے۔ اور دوسرا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں
نبی محترم کی اتباع کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگرچہ اس روایت کے اندر کچھ ضعف موجود ہے، لیکن مفہوماً یہ روایت بالکل درست ہے۔ کیا روایت ہے؟ نبی کریم ابھی چھوٹے سے بچے تھے، کم عمر تھے، 5 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا یہاں یہ وہی ہے جس کے آسمانوں پہ بڑے چرچے ہیں، جس کے آسمانوں پہ بڑے تذکرے ہیں، جس کے باطنی مقام و مرتبے کی گونج آسمانوں تک پہنچ چکی ہے۔ کہا اس کو تول لو، اس کا ذرا وزن کرو، اس کا ذرا وزن کا حساب کتاب لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے ایک بیٹے کے ساتھ تولا گیا، نبی محترم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے نہ تولو، 10 سے تولو، 20 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو۔ نبی محترم کو 1,00,000 انسانوں سے تولا گیا، نبی محترم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 کروڑ سے تولو، 10 کروڑ سے تولو، 1 ارب سے تولو، 10 ارب سے تولو۔ نبی محترم کو 10 ارب انسانوں سے تولا گیا، نبی محترم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ان کا وزن، اس کا ادراک اور شعور ہم کر ہی نہیں سکتے، ان کے مقام و مرتبے کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ایسا کرتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ رکیے، سوچئے، ایک پلڑے میں سارے انبیاء، ایک پلڑے میں ہر نبی کے صحابہ، ایک پلڑے میں ہر امت کے شہداء، صلحاء، اولیاء، ہر امت کے، اور ایک پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال ہیں۔ اور اللہ کی قسم، جب پوری انسانیت کو نبی محترم کے باطنی مقام و مرتبے سے بھی تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس بات کو سن کر صرف سبحان اللہ کہہ دینے سے ہمارا ایمان نہیں بڑھے گا، بلکہ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ عقیدہ اپنا لینا چاہیے کہ جہاں پہ قول رسول آ جائے، جہاں پہ تقریر رسول آ جائے، جہاں پہ گفتار رسول آ جائے، جہاں پہ نشست و برخاست رسول آ جائے، پھر کسی امتی کی نہیں چل سکتی، پھر کسی غیر نبی کی نہیں چل سکتی۔ اگر ہم اپنا یہ عقیدہ بنا لیں گے تو یقین مانیے ہمارا عقیدہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس نبی کی ذات اعلیٰ ہے اور اجماع امت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس موقف کے اوپر کسی مسلک کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، باقی ہر کوئی مخلوق ہے، اور مخلوقات میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ آمینہ کے لال ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اگر اس بارے میں اختلاف ہی موجود نہیں ہے سرے سے، تو پھر ہمارے اندر اس بات کا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے کہ جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات اعلیٰ ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہوتی ہے اسی کی بات اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور صحابہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے اور ان کے پیچھے چلے ہیں۔ میری یہ بات یاد رکھیے، نبی محترم کا یہ جو فرمان ہے نا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ایک جز ہے، اگر ہمارے دل کے اندر نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے نا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں خطا پہ ہوں، میں غلطی پہ ہوں، مجھے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ ہجرت کے واقعے کے اندر حضرت ابو بکر کتنا مشہور واقعہ ہے، نبی محترم کے کبھی آگے دوڑے ہیں کبھی پیچھے دوڑے ہیں، کس لیے؟ اگر کوئی تیر آئے میں ابو بکر کے سینے پہ لگے، آمینہ کے لال کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہماری خواہش ہوتی تھی نبی محترم کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، کوئی کانٹا بھی نہ چبھے۔ اور نبی محترم کا اس طرح احترام کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی پیروی اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں، لیکن نبی کریم سے جو والہانہ محبت کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے نا، نبی کریم جب وضو کر لیا کرتے تھے نا، صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں، صحابہ آپ کا بچا ہوا پانی
استعمال کر لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبودار پسینہ اکٹھا کیا کرتی تھی، اور اکٹھا کر کے انہوں نے ایک شیشی بنائی ہوئی تھی، اور وہ شیشی کہتی تھی دنیا کی بہترین پرفیوم ہے۔ اور حضرت ابو بکر غار ثور کے اندر نبی محترم کو تکلیف دینا اتنے بھی نہیں چاہتے کہ میں پاؤں ہی ہلا دوں۔ بعض روایات اگرچہ ان میں ضعف موجود ہے، حضرت ابو بکر کو بچھو نے کاٹا، سانپ نے کاٹا، حضرت ابو بکر نے اپنے قدموں کو نہیں ہلایا کہ آمنہ کے لال کا سر میری گود میں ہے، وہ اٹھ نہ جائیں۔ ہاں، آنسو ٹپکے، تکلیف سے نبی محترم کے چہرے پہ گرے تو نبی کریم خود بخود بیدار ہو گئے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، اتباع رسول آج کے موضوع کا، آج کا جو آپ کے سامنے ٹاپک رکھا ہے، آج کی جو جہت رکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت۔